अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थिंक टैंक के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी, खावर खुमन मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। और ये कहा जाता है हमारे मुल्क में कि तब्दीली की हवाएं जो हैं वो बलूचिस्तान से चला करती हैं। आपने जैसे मोन्टाज में भी देखा, साबिक गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल कादिर बलोच और साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी ने मुस्लिम लीग नून से अपनी राहें ये कहकर जुदा कर ली हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इदारों में बगावत की कोशिश कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब की फितरत में डसना है। जनरल जिलानी से भी उन्होंने बेवफाई की और आज से नवाज़ शरीफ हमारे मुखालिफ हैं। उन्होंने दो टोकी ऐलान कर दिया। दूसरी जानब हमने वज़ीर आज़म को भी ये सुना था कहते हुए कि नवाज़ शरीफ ने फ़ौज को अपने आर्मी चीफ और ISI सरबराह के खिलाफ बगावत पर उकसाया है। इससे ज़्यादा मुल्क दुश्मनी और क्या हो सकती है? तो ऐसा इससे ज़्यादा मुल्क दुश्मनी और क्या हो सकती है, आप बताएं। और नवाज़ शरीफ के इल्ज़ामात का तोड़ इस मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ाम से हो सकता है? उनका इल्ज़ामात में से एक जो बात है, एक तो पहले से ये करें, वो कल तो बयानिया को थोड़ा सा पंक्चर लग गया था। वो जो नीचे बयानिया के वो जो साइकिल के नहीं होते ट्यूब जो लगे होते हैं, हाँ। वो पंक्चर उसमें लग गया ही नहीं। कल तो बयानिया जो कल जो बातें हुई थी और जो कल का वो सारी बात थी, धचके वाली बात थी, तो आज जो है ये है वो। लेकिन एक बात है कि प्राइम मिनिस्टर जो है पॉलिटिकल ऑफेंसिव मतलब है कि वो जवाब दे सकते हैं। यही सियासतदानों की बात होती है। जब आपके मुल्क में रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा गवर्नमेंट ना हो और किस्म की हो, तो वो जवाब मौसर नहीं दे सकते। अब इन्होंने नवाज शरीफ ने एक बात की है, लेकिन उसका जवाब इमरान खान क्योंकि पॉलिटिकल लीडर है, वो भी जलसागाह भर सकते हैं और जो भरते हैं, तो ऐसे जो है ये ऐसी बातें चलती रहती हैं। लेकिन एक जवाब जो है वो तो बहरहाल बनता है नवाज शरीफ साहब के पास। यार आप भाग किस तरीके से गए, वो कल भी बात की थी। अब आपने बेल मतलब वो जो है ना, बेल के अब्सकॉन्डर है ये, वो जो उसका एक वो लफ्ज़ होता है, वो मुझे वो मानी ना कि बेल के वो आप हैं और वहाँ पे बैठे हुए और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, और आपने अपने साथियों को यहाँ पे वो सामने कर दिया है। आप वहाँ खुद वहाँ बैठे हुए हैं। और अब्दुल कादिर बलोच ने जो आज एक बात की, एक बात अच्छी की, वो जो उन्होंने अपने जलसे में नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि सिपाही से लेके जो भी फौजी हो वो पहले आइन देखे कि आइनी है या गैर आइनी कोई चीज़ है, तो फिर उस पर काम करे। तो अब्दुल कादिर बलोच ने कहा कि फ़लाने मसले में 21 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला कर सकी कि आइनी और गैर आइनी क्या है, तो फौज के वो जो है वो आप वो करते रहते, आप खामखा खेल रहे हैं एक के साथ। तो ये बातें मैं सिर्फ ये कहूँगा, अब्दुल कादिर बलोच मेरे साथ हुआ करते थे वहाँ पे जब मैं कुछ अरसे के लिए नेशनल असम्बली में था। मैन ऑफ इंटेग्रिटी हैं, बड़े ठीक ठाक आदमी हैं, और इनके आने से मुस्लिम लीग नून की अपनी सपोर्ट बलूचिस्तान में कोई नहीं है। ठीक, यही लोग आते हैं जाते रहे हैं, ये है। इनके आने से, सनाउल्लाह ज़हरी के आने से इनको तकवीयत मिली थी। आज ये चले गए हैं तो इनके पास वो याकूब खान नासिर वगैरह हैं जिनकी इतनी कोई वहाँ पे अपना हल्का असर नहीं है। ये यहाँ पे सनाउल्लाह ज़हरी जो है, इन्हें चीफ ऑफ जलावां कहा जाता है। इनके वालिद थे दोदा खान ज़रगज़ई, नामवर आदमी थे और बड़े ख़तरनाक आदमी थे, और लोग उनसे डरते थे और उनकी कबायली जंगों में एक तरफ वो रहते थे, और ये दूसरे जो बलोच सरदार थे जिन्हें हम नेशनलिस्ट बलोच सरदार कहते हैं, वो दूसरी तरफ होते थे। और दोदा खान ज़रगज़ई हमेशा गवर्नमेंट के साथ थे होते, लेकिन खतरनाक आदमी थे। लोग उनसे दोस्त क्या और दुश्मन क्या उनसे। तो इसे आप मेजर डेंट कहते हैं मुस्लिम लीग नून में? नहीं, नून के पास और वहाँ है कोई नहीं। नून का अपना सपोर्ट बलूचिस्तान में नहीं है। उन्हें हमेशा जो भी सरकारी जमात यहाँ पे होती है इस्लामाबाद में, उन्हें वक्ती परिंदे वहाँ से मिलते हैं और फिर वो आते हैं और फिर चले जाते हैं। अच्छा, तो मैं इन्हें परिंदा तो नहीं कहूँगा, लेकिन इनका वो अपना हल्का असर है। तो और भी जाएंगे लोग इसके बाद, या वही है वहाँ पे? और वहाँ पे बलूचिस्तान में है कौन? बाकी मुल्क से, अगर बलूचिस्तान से ये नहीं, बलूचिस्तान से है। यहाँ पे इनका गढ़ नून लीग का पंजाब है। ठीक है। जो पंजाब में इनका हल्का असर है वो कायम है, उसमें दरारें
अभी तक जो मेरे ख्याल दरारें पड़ी नहीं हैं, वो इनका हल्का असर है, पर ये उस तरीके से ऑल पाकिस्तान पार्टी नहीं रही जिस तरीके से अब भी पीपल्स पार्टी को आप कह सकते हैं, या तहरीक इंसाफ है। इनका सपोर्ट फ्रंटियर में कोई नहीं है, इनका सिंध में बिल्कुल नहीं है, वहाँ बलूचिस्तान में गढ़ इनका पंजाब में, और वो जो कहते हैं आप जीटी रोड और ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे इनका ये मजबूत कर। तो इससे मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा या इन सियासतदानों की साख मुतासर होगी? शायद खाकान अब्बासी साहब को बहुत अफसोस हो रहा है इनके इस तरह से जाने पर और बात करने पर। सलमान शायद ये बात मेरा ख्याल अयाज साहब ने बड़ी दुरुस्त कही है कि बलूचिस्तान के अंदर एज सच पार्टीज़ का अपना वोट बैंक नहीं होता जी। वहाँ पर बलोच सरदार हैं और वो हवा का रुख देखते हैं, और हवा का रुख देख के, लेकिन हवा का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ है। अब्दुल कादिर बलोच साहब से आपकी बात जी मेरी बात कल आप ही के कहने पे मैंने उनसे बात की थी, और उन्होंने जो बात इशारा दिया था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 3 पार्टीज़ हैं जी, एक को मैंने छोड़ दिया है, हाँ। दूसरा पिट गया है, हाँ। और अब तीसरी जो पीपल्स पार्टी का कि ये मेरा तीसरा ऑप्शन है। लेकिन आयशा मेरा ख्याल बात यह है कि एक वक्त था कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी या पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उनकी जो मकबूलियत का इन्हिसार उनके ख्यालात पे होता था, उनके नज़रियात पे होता था, और ख़ास तौर पे जो हुकूमतें जी वो पहचानी जाती थी अपनी कारकर्दगी के हवाले से। एक नया ट्रेंड पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान में भी नहीं, ये तो अब अमेरिका में भी शुरू हो गया है कि ये जो मुल्क दुश्मनी और गद्दारी के सर्टिफिकेट, फ़लाँ मुल्क दुश्मन, जिन बयानात को इशू बनाकर नवाज शरीफ साहब मुल्क दुश्मन हैं, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि इस तरह के 17-18 आप सोशल मीडिया पे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जब अपोजिशन में थे वो भी कहते रहे हैं, तो लिहाजा ये ट्रेंड जो है मेरा ख्याल ये बंद होना चाहिए। इसके असरात दोहरा दें, कल भी आपने सलमान साहब बात की थी। मेरा ख्याल मैं दोहराना मुनासिब नहीं समझता, मैं दोहराना मुनासिब नहीं समझता। आप ब्यूरो चीफ हैं, आप जरूर देख लें, मैं इस फोरम पे दोहराना मुनासिब नहीं समझता जो वो कहते रहे हैं। लेकिन बात यह कि आज की पॉलिटिकल पार्टीज या आज की हुकूमतें जो उनके बुनियादी तौर पे जो जिम्मेदारी है वो किस हद तक अदा कर रही हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं वो एक मुस्बत अपोजिशन का रोल अदा कर रही हैं। उन्होंने कहा जी कि हम इस हुकूमत को गिराएंगे, और इमरान खान साहब जो जलसों से खिताब करते हुए ये वतन दुश्मन है, मैं इन चोरों और डाकुओं को कोई राहत नहीं दूंगा। अवाम भी ऐसे ही समझती है कि वतन दुश्मन। देखें आयशा, इसमें मैं अवाम पे इसके कोई असरात नहीं होते। मुझे तो ये खौफ है कि वो उनको वतन दुश्मन कह रहे हैं, वो उनको वतन दुश्मन कह रहे हैं, तो लोग क्या समझेंगे कि पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल लीडरशिप नाअहल है और वतन दुश्मन है। ये ट्रेंड बड़ा ख़तरनाक है और आपकी नई नस्ल के हवाले से बड़ा ख़तरनाक है। जहाँ तक कि नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम तराशी के बाद उनकी आवाम के अंदर किस हद तक सुदकी हुई है, तो वो मेरा ख्याल गिलगित बल्तिस्तान में जो मरियम नवाज साहबा के जलसे हो रहे हैं वो चार्ज क्राउड है उसमें। मेरा इसका मतलब ये है कि लोगों पे इसके असरात नहीं हो रहे, लोग इसे महज इल्ज़ाम तराशी समझ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत के पास मैंडेट है लोगों का, लोगों की हालत ज़ार में तब्दीली का, वो इस सिस्टम में तब्दीली लाना चाहते थे, वो मुल्क की मुईशत को बेहतर करें, वो लोगों की रिलीफ का बंदोबस्त करें, और ख़ास तौर पे जो वादे वहीद उन्होंने अवाम के साथ किए थे उस पर पूरा उतरें। और अपोजिशन भी हुकूमत गिराने की बजाय एक मुस्बत अपोजिशन का रोल अदा करती हुई, जैसे बिलावल कर रहे हैं वैसे कर ले। बिलावल ने तो आज ही वो जो कल यहाँ पर जो कुछ हम पीट रहे थे कि पता नहीं उसने क्या कर दिया, उसने कहा ये सिलेक्टेड और सिलेक्टेड जो है ये नहीं है अवाम के एतमाद पे बुरा उतर सकते। आज उनकी तकरीर आप देख लें। मैं इसलिए कहता हूँ कि आपकी बुनियादी जिम्मेदारी जो है, हमारा बड़ा अलमिया ये है कि सबका तयन कर दिया है आईने पाकिस्तान के अंदर कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। हम वो काम नहीं करते जो हमारी जिम्मेदारी है, दूसरों के काम में हम मुदाखलत करते हैं। मुल्क दुश्मनी के हवाले से आईने पाकिस्तान क्या कहता है? वैसे प्रोफेसर साहब हिस्ट्री इस हवाले से क्या कहती है? अब अब्दुल कादिर बलोच साहब जो बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से, शाहदरा थाने में जो बगावत का मुकदमा हुआ था उसमें ये भी नामजद थे, बाद में रिमूव किया गया इनका नाम। प्रोफेसर साहब देखिए, अगर रहता भी तो क्या फ़र्क पड़ता था। देखिए ना, ये हमारी सियासत का एक अंदाज़ है जिसमें हम एक ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और दोनों तरफ से होती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी होती है, अपोजिशन की तरफ से भी होती है, जो गैर जमहूरी, गैर मेयारी और गैर मुनसिफाना ज़ुबान है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई है
کہ جو سخت زبان بولتا ہے وہی پارٹی لیڈرشپ کے ہاں قابل قبول ہے، اور اس کی بنیادی ذمہ داری پارٹی لیڈرشپ پہ ہے کہ وہ ایک طرف پارٹی کے اندر ان کی اپنی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے یا خاندان کی کنٹرول ہوتا ہے، پرسنل کنٹرول ہوتا ہے. اس کے بعد اگر آپ نے پارٹی میں اوپر چڑھنا ہے تو آپ کی کمپیٹنس کی نسبت آپ کا پہ اعتماد کا ہونا کہ آپ لیڈر کے خادم اعلیٰ ہیں وہ آپ کو کامیاب کرواتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری سیاست کا مزاج جو ہے وہ غیر جمہوری ہے. اور سیاست کا مزاج اس لیے غیر جمہوری ہے کہ ہماری قیادت جو ہے اس کی سوچ غیر جمہوری ہے. یہ سب پہ اپلائی ہوتا ہے. باقی رہا یہ جو لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں، بیان بازیاں چل رہی ہوتی ہیں، اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لڑائی عوام کی نہیں ہے، یہ لڑائی بڑے لوگوں کی ہے. صرف یہ ہے کہ ہر جگہ ایک سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. پنجاب میں کچھ اور سٹائل ہے پولیٹکس کا، بلوچستان میں کچھ اور پولیٹکس کا سٹائل ہے. وہاں یہ جو پارٹیاں مین اسٹریم پارٹیز ہیں وہ انڈائریکٹلی عوام کو پہنچتی ہیں. وہ پہنچتی ہیں امپورٹنٹ انفلوئنشل ٹرائبل چیفز کے ذریعے. ان لوگوں ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتی یہ پارٹیاں. اسی لیے جو آج آپ کو عبد القادر بلوچ اور ثناء اللہ زہری صاحب کی جو باتیں آئی ہیں اس سے پی ایم ایل این کا نقصان ہوا ہے، کیونکہ وہاں ڈائریکٹ تو ان کو کوئی سپورٹ نہیں، کسی پارٹی کو بھی کوئی سپورٹ نہیں ہوتی. پنجاب کے اندر جو سپورٹ بلڈ کرنی ہوتی ہے وہ پیٹرنیج کے ذریعے ہوتی ہے، پیسے کی تقسیم سے ہوتی ہے، اس اپرچونٹیز سے ہوتی ہے کہ حکومت موقع دے اپنے ممبران کو کہ پیسہ بنائیں. پاکستان میں ہم نے یہ دیکھا ہے پنجاب کے اندر خاص کر کہ بہت سے لوگوں نے پچھلے 10-15 سال میں پیسہ بنایا ہے. ان کا رول ہے فیسیلیٹیٹر کا کہ میرا کام حکومت کے پاس پھنس گیا ہے، میں کام کروانے کے لیے فلاں کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا یار میرا یہ اپروول لینی ہے، یہ میں اپنے کام کر رہا ہوں، میں نے کچھ کرنا ہے، تو مجھے وہ اپروول دلوا کے وہ مجھ سے پیسے لے لیں گے. فیسیلیٹیٹر سے بہت سے لوگوں نے بینیفٹ کیا ہے. آپ ذرا ایک تو چیک کریں لاہور میں یہ جو فارم ہاؤسز بنے ہیں نا پچھلے 10 سال میں، ذرا ان کی لسٹ چیک کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. مجھے تو پتا ہے کہ کون کون لوگ ہیں، آپ ذرا چیک تو کریں لسٹ. ان کا سیاست سے تعلق ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تو یہ اس وجہ سے آپ کو یہ چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. پنجاب کے اندر بھی بے چینی ہے پی ایم ایل این کے اندر، لیکن پنجاب کے اندر اور وہاں کی نسبت فرق یہ ہے کہ پنجاب میں ابھی تک کوئی چوائس نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو جو پی ایم ایل این کو چھوڑے جائیں کدھر، کوئی ایسی بڑی پارٹی ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہی جس کو چھوڑ کے وہ سیکیور ہو سکے. انڈیپینڈنٹلی وہ جو ہے اپنی پولیٹکس نہیں چلا سکتے، لہذا کس کے پاس جائیں؟ پیپل پارٹی کمزور ہے، پی ایم ایل وہ پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی کے بھی مسائل ہیں اس پارٹی میں، کیونکہ یہاں پہ آپ نے ایک ایسی حکومت بنائی ہے پنجاب میں جس کی وجہ سے وہ ایک متبادل کے طور پہ ایمرج نہیں کر سکی. بہتر یہ ہوتا ہے متبادل کے طور پہ ایمرج کرے. متبادل پنجاب میں ایمرج نہیں کر سکا ہے پی ایم ایل این. بالکل ٹھیک ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان پی ایم ایل این کا ہوا ہے، 2 لیڈرز جنہوں نے چھوڑنے کا اعلان کیا، مسلم لیگ نون. اچھا خاور جو بات آج یہ دونوں کر رہے تھے اپنے میڈیا ٹاک میں یا انہوں نے عوام سے جو وہاں خطاب کیا، اور وزیر اعظم جو بات کر رہے ہیں وطن دشمنی کے الزامات عائد کرتے ہوئے، حکومت کے پاس آپشنز کیا ہیں اگر کوئی ملک دشمنی کر رہا ہو تو؟ دیکھیں، ایک تو جو آج بیانات دیے جنرل قادر بلوچ اور وہاں پہ ثناء اللہ زہری نے، ان کی آج جو سپیچز ہوئیں وہاں پہ، اس کے بعد تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اگلا جو جلسہ ہوگا پی ڈی ایم کا، وہاں پہ محترم جو قائد ہیں نواز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ آپ یہ بتائیں گے کہ اس دفعہ وہاں پہ صدرن کمانڈ کا کون سا کور کمانڈر ہے جنہوں نے ان کی برین واشنگ کی ہے اور انہوں نے نواز شریف صاحب کے بیانیے کو اتنا بڑا نقصان پہنچانے. یہ بتانے ضروری نہیں ہوتا. سیاست کے اندر بیان بازی ہمیشہ اس حوالے سے ہوتی رہی ہے، اور یہ کہنا کہ یہ اس کا اثر نہیں ہوتا، اثر ہمیشہ ہوتا رہا ہے. ہسٹری میں سب سے پہلے جب یہ ملک دشمنی کا تانا دیا گیا تھا، محترم لیٹ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لگایا تھا جنرل ایوب کے اوپر معاہدہ تاشکند کے بعد کہ یہ ملک کو بیچ کے آ گئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے پارٹی بنائی. اس کے اوپر بحث و مباحثہ چلتا رہا. اس کو چھوڑ دے، ماضی میں وہ پھر سلمان غنی صاحب کہیں گے حال کے اندر آ جائے. ہم حال کے اندر آ جاتے ہیں. الزام تو اکبر بگٹی صاحب پر بھی لگتا رہا ہے. میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ چلتا رہا. اس کے بعد جب ایک پارٹی کو آگے لے کے آئے گے، اس کے بعد آ جائیں، ہم آ جاتے ہیں حال کے اندر. این آر او ہوا، این آر او کو بھی چھوڑ دیں. میمو گیٹ میں کون گیا تھا سپریم کورٹ کے اندر کالا کوٹ پہن کے؟ وہ آپ کو ہمارے علم میں ہے کہ نہیں؟ یہ ساری باتیں سب کے سامنے ہیں. محترم نواز شریف صاحب گئے تھے ان کے اگینسٹ.
اور جمعہ 8 دن ہے. ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب اپنی سیاست شروع کی تو آزاد کشمیر میں جا کے انہوں نے لمبے لمبے نعرے لگائے تھے کہ مودی کا یار ہے. یہ جو ٹرم ہے یہ بھی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کوائن کی تھی, جو آج کل وہ سلیکٹر اور سلیکٹڈ کی ٹرم جنہوں نے کوائن کی ہوئی ہے. بات آ جاتی ہے, اب حال کے اوپر آ جاتے ہیں کہ حکومت کے پاس کیا چوائس ہے جو اس وقت نواز شریف صاحب ملک سے باہر بیٹھ کے انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پہ ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی نواز شریف صاحب کا بیانیہ اتنا اچھا ہے, صاف ستھرا ہے اور وہ ٹھیک پرنسپلز کی بات کر رہے ہیں, تو پاکستان میں موجود کوئی بھی نون لیگ کا لیڈر ان کی جو تقریر ہے وہ دہرا دے. مریم صاحبہ دہرا دیں, سلمان غنی صاحب کے دوست دہرا دیں, شہباز صاحب, خاقان عباسی باہر ہیں, آپ کے دوست جو روز دہراتے ہیں, آپ کے دوست روز دہراتے ہیں. اچھا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا کوئی. اچھا کوئی بندہ آ کے ان کی تقریر دہرا دے. اور ماضی میں یہ ہمیشہ بات کرتے رہتے, نہیں یہ عمران خان بھی اس طرح کے بیانات دیتا رہا تھا. پاکستان کی تاریخ کے اندر ایاز صاحب نے 1-2 دفعہ ذکر بھی ہے, کبھی بھی کسی سیاسی لیڈر نے سٹنگ آرمی چیف یا ڈی جی ISI کو اس طرح اس کے اوپر دشنام ترازی نہیں کی اور یہ دھمکیاں نہیں دی کہ میں آ کے تمہیں بند کر دوں گا, تمہیں سب کا جواب دینا پڑے گا اور تمہیں ان سب کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں کر رہے ہو. خاور صاحب میری مجبوری ہے, میں نے دہرانے نہیں ہے پھر بھی. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کسی سیٹنگ کے اوپر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اور جہاں تک بات ہے عائشہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار, کتنی دفعہ اس بات کا ہم ذکر کریں کہ ہمارے ملک کے اندر یہ بہت بڑی حقیقت ہے. NRO ہوا تھا, کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کس طرح بینظیر بھٹو صاحبہ جنرل کیانی کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں دبئی کے اندر, سارے کا سارا فریم ورک طے ہوا اور اس کے بعد وہ سارا حصہ بنے. یہی جنرل کیانی کے ساتھ جو ملاقاتیں شہباز شریف صاحب کی ہوئیں, جو لانگ مارچ ہوا, یہ سلمان غنی صاحب لاہور میں موجود ہیں, نواز شریف صاحب کو بتایا گیا اس ٹائم آپ نے چلنا ہے, یہ رستہ لینا ہے. اور وہاں پہ جو کال گئی تھی, کس کی گئی تھی؟ نواز شریف صاحب کو, جی بس چلے جائیں, وہ جو ججز بحال ہو گئے. اب اگین ہے, آگے اگر بڑھنا ہے ہمارے سیاستدانوں کو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جو میرے ساتھ ہوا, جو میں نے سر میں وہی بات آپ کا بھی لقمہ دینا کیا کمال ہے, لقمہ جو آپ دیتی ہیں اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن وہ دوبارہ سے شروع کرنا پڑتا ہے. بات آپ کے درمیان آپ نے کیا کہا, کیا کرنا پڑے گا؟ ماضی میں جو کرتے آئے ہیں آپ یہ کہہ رہے تھے نا, تو میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شراکت اقتدار والا فارمولہ ہی اپنا کے رکھا جائے؟ واہ کمال. بالکل نہیں. دیکھیں اس وقت پی ڈی ایم کے پاس بہت اچھا وقت ہے, اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ بیٹھیں کہ کوئی جو فیوچر کو اگر طے کرنا ہے تو اس پہ سارے معاملہ طے کر دیں. آج بھی پرائم منسٹر نے کہا, پہلے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آئیں ہمارے ساتھ بات کر لیں, اگلا الیکشن کس طرح کروانا ہے, کیا طریقہ کار ہوگا. لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں پہلے وہ جو نیب کی 34-38 شکیں ہیں وہ جب تک ختم نہیں کریں گے تو ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. مسئلہ کیسز کا ہے, مسئلہ مال منتر کا ہے, وہ آپ کو لاہور میں بیٹھے بھی پتہ ہے, ہمیں یہاں پہ بھی پتہ ہے. اب وہ مال فی الحال جان نہیں چھوٹ رہی, کیسز آگے بڑھ رہے ہیں, اس کے بعد انڈائٹمنٹ ہو رہی ہے اور ماضی کے اندر اس طرح کی انڈائٹمنٹ پہلے ہوئی نہیں. اب کیسز اپنے منطقی انجام تک پہنچنے کی طرف جا رہے ہیں, تکلیف ہے. اب اس کا کیا حل نکالا جا سکتا ہے؟ کورٹس موجود ہیں, اب کورٹس کے اندر ان کو اپنی لڑائی لڑنی پڑے گی. وہ تو کورٹس کے اندر لڑائی لڑنی پڑے گی, لیکن وطن دشمنی کے جو الزامات ہیں ان کی حقیقت کو بھی کورٹس میں ثابت کیا جا سکتا ہے. کیا یہ ماضی میں کبھی ثابت ہو پائے, اور کیا کسی پارٹی پر پابندی کا آپشن اس وقت زیر غور ہے؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, اب عبدالقادر بلوچ صاحب اور ثناء اللہ زہری صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہی ڈسکس ہو رہی ہیں, اور اس پر مسلم لیگ نون کا بھی رد عمل آ گیا ہے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی یہ کہتے ہیں کہ عبدالقادر بلوچ کا یہ بیان بدقسمتی ہے, اگر انہیں کوئی اختلاف تھا تو وہ پارٹی کے اندر بات کرتے. ٹرینڈ ہے پارٹی کے اندر بات سننے کا ایسا؟ توبہ اس سے پوچھ لیں, میں نے شاہد خاقان کو سنا ہوا ہے پارٹی میں, وہ ایسے وہ کرتا, یہ تھوڑی ریشنل اور سینسبل بات کرتا تھا شاہد خاقان. اس نے کبھی وہ, میں اب کیا لفظ استعمال کروں, بونگیاں نہیں مارتا تھا. جس قسم کی تعریف کا کلچر نون لیگ میں ہے, خوش آمد کا,
खुशामद तो कोई लफ्ज़ नहीं है। अच्छा। वो तो कमज़ोर लफ्ज़ है जो एक्चुअल वहाँ क्या शायद खाकान कभी नहीं ऐसे करता था, उस अंदाज से नहीं कौन करता था वैसे? ओए होए मखसूस लोग थे, सिंध के थे, हमारे पंजाब के कई थे, ऐसे करते थे कि हैरान था आदमी होता कि कैसे है। तो ये लोग नहीं, बड़े सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन उनको पता है कि यहाँ के पार्टी के अंदर डिबेट का कितनी गुंजाइश मौजूद है वो जानते हैं। एक मैं चीज़ आपसे कह दूँ, ये जो बलूचिस्तान वाला कज़िया हुआ है सनाउल्लाह ज़हरी का, हाँ ये जो अक्लमंद थे जो यहाँ से गए थे नून लीग के और जिन्होंने आखिरी वक्त पे पैगाम उसे सनाउल्लाह ज़हरी को कहा कि आप जलसे पे ना आइए, ये एक ऐसी इंसल्ट या बेइज्जती है जो बलोच कल्चर में इसकी माफ़ी कोई नहीं है कि आप किसी को ऐसे इंसल्ट करें। इज्जतदार लोग, वो बार बार ये कह रहे थे हम इज्जतदार लोग हैं। पर वो बिल्कुल बात ऐसे ठीक करते हैं। मैं एक सिर्फ आपको किस्सा बताऊं, मैं लंबी बात नहीं करूंगा। अकबर बुगटी की मुखालफत नैप थी तब, नेशनल अवामी पार्टी, सरदार अताउल्लाह मेंगल, खैर बख्श मरी, गौस बख्श बिज़िंजो, उनसे क्यों हुई? वो नैप के साथ थे 1970 इलेक्शन में और भरपूर उन्होंने इमदाद नैप की थी। वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते थे क्योंकि अयूब खान के ज़माने में उन पे मर्डर केस बना था। अच्छा। मर्डर केस में सजाए मौत हुई थी। सजाए मौत कम्यूट कराने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उन्होंने करा के उनकी जान बख्शी करवाई भुट्टो ने उसकी, तो वो उन पे अभी तक पाबंदी थी तो एक्ट नहीं कर सकते, तो सियासत में नहीं कर सकते थे, लेकिन वो उसके नैप के फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस हिस्सेदार थे। एक नैप की मीटिंग हुई, वो क्योंकि बाकायदा मेंबर नहीं थे, सियासत कोई ओहदा नहीं था उनका, तो किसी ने जुमला कसा कि यहाँ इस कमरे में कोई अजनबी बैठा हुआ है। वो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर थी। तो अकबर बुगटी ने इधर उधर देखा कि ये किसकी तरफ कह रहा है। उन्होंने फिर रियलाइज किया ये तो जुमला मेरी तरफ है। ठीक है। और उन्होंने ये देखा कि वो जो नैप के सरदार हैं बिज़िंजो, अताउल्लाह मेंगल, और वो किसी ने कोई एतराज नहीं किया और उन्हें यह भी एहसास हुआ कि जो बोलने वाला है उसकी अपनी हैसियत ही नहीं है कि ऐसी बात करे। तो उन्होंने अपनी चादर ऐसे उठाई, चुप करके उठे और निकल गए, और वो दुश्मनी फिर आखिरी दम तक रही। और भुट्टो के गवर्नर बने तब बने जब फौजी ऑपरेशन नैप के खिलाफ था और बलोच नेशनलिज्म के खिलाफ गद्दारी का ताना भी उन्होंने सहा कि तुम, लेकिन बात उस मीटिंग की थी। तो सनाउल्लाह ज़हरी के साथ ये हमारे जो नून के लीडर हैं पंजाब के, उन्होंने ये कहा कि भाई कि अख्तर मेंगल नज़ार हो जाएगा। मतलब है कि आपको बलोच कल्चर रवायात का बिल्कुल इदराक ही नहीं है, समझ ही नहीं, और वहाँ पे आप जाके वो कर रहे हैं। और वो जो आज अब्दुल कादिर बलोच ने कहा कि मैं एक बात कहूँगा, जो सियासत बलूचिस्तान में करना चाहते हैं कम से कम बलूचिस्तान को समझ तो पाए पहले क्या है। बलूचिस्तान को आप जानते ही नहीं, जानते नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये रिजर्वेशंस या इस तरह के मामलात पार्टी में इसका एहसास क्यों नहीं है सलमान साहब? ये वक्त तो डैमेज कंट्रोल का। यहाँ साहब ने पूरी एक हिस्ट्री बताई है, बिल्कुल दुरुस्त होगी कि पार्टीज़ के अंदर भी एक डिसिप्लिन होता है, पार्टी के अंदर भी जमहूरियत होनी चाहिए। हमारी बदकिस्मती ये है कि इस वक्त किसी पार्टी के अंदर, जमात इस्लामी के अंदर एक बाकायदा जमहूरियत ज़रूर है, लेकिन उसकी अवामी पज़राई किस हद तक है। मैं भी थोड़ा सा आपको इस मामले में बताना चाह रहा हूँ कि 2013 के इलेक्शन थे, तो जब टिकट्स देने की बात हुई बलूचिस्तान में, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि वहाँ पर तरजीह हम बलूचिस्तान के लोगों को देंगे, कौम परस्तों को देंगे। मुस्लिम लीग नून के बराह रास्त उम्मीदवार जिन सीटों पे वो हमें उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, हम उन्हें देंगे। सनाउल्लाह ज़हरी साहब की एक रिजर्वेशन उस वक्त भी थी कि जब वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के हामी भी बड़ी तादाद में जीते, तो उन्होंने पहली टर्न जो थी 2.5 साल की वो डॉक्टर अब्दुल मालिक को दी थी। जी, वो कह रहे मुशावरत भी नहीं की गई। जी, उन्होंने डॉक्टर अब्दुल मालिक को दी और उसके बाद सनाउल्लाह। अब जो बलोच रवायात का जिक्र है, तो कुछ थोड़ी बहुत बलोच रवायात मैं भी जानता हूँ कि जब कोई गिर जाए ना तो फिर उस पर, बल्कि मैं कादर बलोच साहब का हवाला ज़रूर दूंगा, उन्होंने 3 दिन पहले खुद मुझे ये बात कही कि वो मुशर्रफ के गवर्नर के तौर पे भी उन्होंने रिज़ाइन किया था। मतलब रिज़ाइन उनका एक रवायत है, अच्छी बात है, इंटेग्रिटी वाले बंदे रिज़ाइन करते हैं।
تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جنرل مشرف کو چھوڑا تھا تو میں نے جنرل مشرف کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی، اور اب میں نواز شریف کو چھوڑ رہا ہوں تو میں نواز شریف کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال انہوں نے جو بھی ریزرویشن دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ واقعتاً پاکستان کے اندر پولیٹیکل سسٹم میں مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے اندر جمہوریت کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں تو آپ پارٹیز کے اندر بھی ڈیموکریسی لائیں۔ بلکہ ایک تلخ اور میں روایت یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے کہ مجھے کوئی 30-35 سال ہو گئے، میں اس پارٹی کی ساری سیاست بھی دیکھ رہا ہوں، باقی کہ میاں محمد اظہر صاحب وہ بھی بہت مخلص تھے اس پارٹی کے، بالکل سیم میاں اظہر صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ انہوں نے اختلاف کیا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ میاں صاحب یہ سب کچھ، وہ باقاعدہ ایک کھلی کچہری تھی جس میں کچھ اراکین اسمبلی خوشامد کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ درست نہیں کہہ رہے، میاں صاحب نے یہ بات مائنڈ کی تھی۔ اور اس کے بعد ایاز امیر صاحب کے ہمسائے چودھری نثار علی خان، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ یہ لائن لے رہے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا، ٹھیک۔ تو پھر چودھری نثار علی خان صاحب بھی پارٹی سے باہر ہو گئے۔ جب تک پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی اور اختلاف رائے کی اجازت نہیں ہوگی، یہی کچھ ہوگا جو آج پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کہ آپ شخصیات پر مبنی پارٹی اور مقبولیت قائم کرتے ہیں، نیچے پارٹیز ہوتی رہی ہیں۔ یہ آج کی تحریک انصاف کی حکومت کیا تحریک انصاف کی حکومت ہے؟ یہ 75% کاف لیگ ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کیبنٹ میں 75% وہ لوگ ہیں جو جنرل مشرف کی کیبنٹ میں تھے۔ دیکھیں پارٹیز جو ہیں ہماری مزاجن اوپر سے لیڈرشپ ان کو کنٹرول کرتی ہے، اور یہ ایک محفل ہوتی ہے مدح سراہوں کی، لہٰذا اس کی وجہ سے ہمارے جو پارٹی کے قائدین ہیں ان میں اتنا تکبر ہوتا ہے کہ وہ بندوں کو انسان نہیں سمجھتے، اپنا ملازم سمجھتے ہیں۔ لہٰذا لیڈر یا لیڈر کے ارد گرد 2-4 جو ہوتے ہیں لوگ، وہ جو ہیں یعنی ملنا ان سے، اس کے لیے سفارش چاہیے ہوتی ہے، یعنی شہباز شریف سے ملنا ہو، نواز شریف سے ملنا ہو، اپنی پارٹی کے MNA MPA کے لیے بھی بڑا ہی مشکل کام تھا یہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی وجہ سے جو یہ کلچر ڈیولپ کیا ہے پارٹیز کے اندر، خاص کر PMLN کے اندر، وہی کلچر کی تھیری اگر آپ کہیں اور جگہ اپلائی کریں گے، وہ چیزیں ریکگنائز کیے بغیر کہ آپ کی گراؤنڈ پہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پنجاب میں تو پھر بھی جس کی وجوہات پہ ہم بات کر سکتے ہیں، گراؤنڈ پہ کچھ سپورٹ حاصل ہے سینٹرل اور نارتھ پنجاب کے اندر PMLN کو، لیکن جب آپ جاتے ہیں دوسرے صوبوں میں، بلوچستان میں جاتے ہیں، جب آپ ایون KP میں جاتے ہیں، KP میں بھی جو سپورٹ ہے وہ انڈیویجول کی وجہ سے ہے، اور بلوچستان میں تو بالکل انڈیویجول کی وجہ سے ہے، اور یہ دونوں کافی اور اس کا ریزن آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہی رویہ یا کچھ اور؟ نہیں، دیکھیں اس کی یہ دیکھیں وہ ان کی پارٹی کی نالائکی تھی، اس لیے کہ جو آپ کی پروونشل لیڈرشپ ہے وہ کون ہے، ان کو تو آپ بلاتے نہیں۔ ایروگنس کا آپ کا یہ حال ہے کہ میں لاہور سے جا کے جلسہ کروں گا یا کروں گی اور تقریر کر کے آ جاؤں گے، پروونشل لیڈرشپ کو فارغ کر دو۔ یعنی آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آپ ان کے صوبے میں گئے ہیں، اور لیڈرشپ جو آپ کی پارٹی کی، جو پارٹی کا وہاں سمبل ہے، جو پارٹی کی وہاں پہچان ہے، چہرہ ہے، اس کو آپ کہتے ہیں آپ نہ آئیں، اسٹیج پہ مت بیٹھیں۔ یہ کوئی بات ہے؟ ویسے کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے پروفیسر صاحب آپ کے خیال میں؟ فیصلہ تو ہمارے ہاں نواز شریف سے مریم، اور کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ کسی کی مجال ہے اور فیصلہ کرنے کی؟ اور شہباز شریف تو اس میں کاؤنٹ ہی نہیں ہوتے جو ہیں، تو یہ فیصلہ نواز شریف اور مریم کا ہے، اور یہ ایک غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑی سی جو ہے نا تجربے کی اور سین اوپینین کی میرا خیال ہے مریم کو ضرورت ہے۔ یعنی شاید خاقان عباسی صاحب ہو سکتا ہے اس سے اختلاف کرتے اگر ان سے مشورہ کیا جاتا ہے؟ نہیں، وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، وہ جو ہے نا ہمارے ہاں مشورہ کرنے کا رواج نہیں ہے، فیصلہ لیڈر کرتا ہے۔ انہوں نے مریم نے بات کی ہوگی نواز شریف صاحب سے، نواز شریف نے کہا موجودہ دور میں ہمیں یہ تو ہمارے ساتھ ہیں ہی، یہ کہاں جا سکتے ہیں، اوروں کو اپنے ساتھ ملاؤ، اختر مینگل کو ملاؤ، کیونکہ اختر مینگل صاحب ناراض ہیں PTI سے، لہذا ان کو اپنے ساتھ ملاؤ، یہ تو ہیں ہی ہمارے ساتھ، ٹیکن فار گرانٹیڈ۔ تو عزت احترام وہ بہت ضروری ہوتا ہے سیاست کے لیے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ سب کو اپنا خادم سمجھتے ہیں، تو پھر وہی ہوگا جو بلوچستان میں ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون کی سیاست پر کیا اثر ہوگا خابر؟ دیکھیں مسلم لیگ نون کی سیاست پہ جس طرح ایاز صاحب نے فرمایا کہ مسلم لیگ نون کی سیاست تو ہے ہی پنجاب کے اندر، ایک دو اور مثال آپ وہ یاد کرنا بھول گئے
کہ غالباً 1997 کے انتخابات تھے تو پرویز الہی صاحب کو پہلے کہا گیا کہ جی آپ شیروانی تیار کر لیں چیف منسٹر کے لیے. اس کے بعد بتایا گیا جی وہ ابا جی نہیں مانے, ابا جی کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب ہی بنیں گے چیف منسٹر. اور سو مزے کی بات یہ ہے کہ موجودہ حالات کے اندر جو اپوزیشن تھی, کم از کم اپوزیشن کی سیٹ کسی کو دے دیں. سینٹر میں شہباز شریف صاحب نے اپنے پاس رکھی اور پنجاب کے اندر اپنے بیٹے حمزہ شہباز کو دے دی. تو یہ تو ساری کی ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. معاملہ اب جو ہے بات ہو رہی ہے کہ یہ جو تقاریر ہیں اداروں کے خلاف, اس میں بحث نہیں ہونی چاہیے. پچھلے 2-3 دن سے یا جب سے یہ تقریریں نواز شریف صاحب نے کی ہے, اس کے بعد محترم بلاول بھٹو صاحب نے جو کہا کہ یہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اس کا رد عمل نہیں آئے گا یا اس کے اثرات پارٹی کے اوپر نہیں آئیں گے, اثرات آپ کو بلوچستان میں تو آپ کو نظر آ گیا یہاں پہ. اور سلمان غنی صاحب کو بڑی اچھی طرح علم ہے کہ ابھی پنجاب میں بھی تمام جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہے, ان کی دوسرے اور تیسرے درجے کی, ان کو صرف حکم ملتا ہے. ان کو حکم ملتا ہے کہ جی بڑے میاں صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس پہ اب عمل کرنا ہے. کسی کو کچھ علم نہیں ہوتا کہ جی آج میاں صاحب نے کیا تقریر کرنی ہے, کسی کو کچھ علم نہیں ہوتا کہ جی فیصلہ کیا ہونا ہے. یہ بلوچستان کا سارا فیصلہ کوئی بھی ملک کے اندر جو سیاسی لیڈر اگر ان کے ہوتا, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ایک آپ کا پارٹی پریزیڈنٹ ہے صوبے کا, آپ نے اس کو خود بنایا ہوا ہے پارٹی پریزیڈنٹ, اور وہاں پہ پارٹی کو انہوں نے اچھے طریقے سے چلایا. ثناء اللہ زہری صاحب, ان کے الیکشن کمپین 2013 بھائی کی شہادت ہوئی, بھتیجے کی شہادت ہوئی, ان کے بڑے قریبی لوگ رشتہ داروں کی شہادت ہوئی, وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے. اور آپ کہہ رہے ہیں چونکہ اب ہمیں مینگل صاحب سوٹ کر رہے ہیں ہمارے بیانیے کو, وہ گالم گلوچ وہ ہمارے ساتھ مل کے دے دیں گے ریاستی اداروں کو, تو پھر ہم انہی کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اب بات کیا ہو رہی ہے؟ اب یہ کیا بات نہیں ہو رہی کہ یہ جو بارڈر پہ باڑ لگی ہوئی ہے اس کو بھی نہیں ہم مانتے, یہ جو اردو زبان ہے اس میں بھی اس سے بھی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو پاکستان کے اندر موجود ہے, ان کی پارٹی, یہ بھار یہ وزن جو ایک بیانیہ اگین کیا کرے بار بار ذکر کرنا پڑتا ہے, جو لندن سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہاں پہ اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن میں حیران ہوں سلمان غنی صاحب کے جو ہے وہ آبزرویشن کے اوپر کہ ان کو بہت زبردست چارج کراؤڈ نظر آیا ہے وہاں پہ جی بی کے اندر. اور ایک جو ٹیلی فون پہ ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ ایک پارٹی تو پٹ گئی ہے, مطلب ان کے نزدیک تو فارغ ہو گئے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک صاحب. اچھی بات ہے ان کا اگر یہ آبزرویشن وہ تو انتخاب کا نتائج بتا دیں گے. بہرحال خاور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر نون لیگ ہے وہ اپنے قائد کے بیانیے کو دہرائے تو پھر بات ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دی شو. بہرحال اس وقت ملکی منظرنامے میں اور پارٹیز کے اندر بھی ایک ہلچل ہے. اس ہلچل کو کیسے ڈیفیوز کیا جا سکتا ہے, صورتحال کو کیسے نارملائز سب کیا جا سکتا ہے؟ یہ کوئی ہلچل نہیں ہے, اس سے کوئی پریشانی کی باعث نہیں ہے. پاکستانی سیاست جو ہے اگر آپ سن 47 سے دیکھیں باہر سے ارتقاء کے عمل میں وہ ہوئی ہے. پاکستانی سیاست بہتر ہوئی ہے, میچور ہوئی ہے. 47 کے بعد جب شروع کے سال تھے آپ مسلم لیگ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے تھے, اور جو ہمارا وہ ڈیموکریٹک سفر بھی پہلے تھا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا. پھر ہمارے فوجی آمر آئے, بڑے وہ خراب ہوئے. شیخ مجیب الرحمان کا واقعہ ہوا, بنگلہ دیش کا ہوا, وہ میں نے نیب کا ذکر کیا تھا, نیب پہ پابندی لگی, اور نیب پہ پابندی ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی غلطیوں میں سے ایک تھی جو وہاں انہوں نے مخاصمت کا عمل فرنٹیئر اور بلوچستان میں شروع کیا جو بالکل غیر ضروری تھا. تو اب تو یہ تو نارمل قسم کی چیز ہے. پاکستان ایک جیوگرافکلی باقی لحاظ سے کوہیسو ملک ہے. وہ ہم بنگالیوں کو سنبھال نہیں سکے تھے, وہ ہماری سیاسی کمزوری تھی, ہماری وہ فکر کی سوچ تھی. پاکستان کی سیاست میں اچھا ارتقاء ہوا ہے کہ ڈنڈا بردار اسلام کا عمل جو تھا بہت زیادہ تھا, ان کا اثر پاکستان پہ بہت ہی منفی رہا. اس سے ہم نکل آئے ہیں. ریلیجس پارٹیز جو ہیں پنجاب میں ایک اثر رکھتی تھیں, وہ اثر ان کا زائل ہو گیا ہے. اب ان کی جس قسم کی ریلیجس پارٹیز ہیں وہ
اس قسم کی وہ مولوی صاحب ہیں, وہ کون سے مولوی صاحب ہیں, کہتے ہیں ایٹم بم کتنے ہے اور لے آؤ تسی ایٹم بم. نہیں وہ دوسرے ہیں, وہ جو وہ جو وہ والے اس قسم کے ہیں. پر وہ جو پہلے منظم 1977 والی تحریک تھی جس میں مذہبی جماعتوں کا بڑا عمل دخل تھا, وہ آج کل پنجاب میں نہیں ہے. پنجاب بھی نکل آئی, نون لیگ بھی ان کے اثر سے نکل چکی ہے. اس جماعت یہ ڈنڈا برداروں کا اثر نون لیگ کی سوچ پہ بہت تھا, یہ بھی وہاں سے نکل آئے ہیں. تو ایک اچھی چیز یہ جو بحث ہے کرنا زبان ہی استعمال کر رہے ہیں نا, کوئی گولی تو نہیں استعمال کر رہے, گولا تو نہیں کر رہے. تو یہ بالکل اس پہ کوئی اتنی فکر کی بات نہیں. سیاسی ارتقاء کا عمل ہے یہ. مسلم لیگ نون کے لیے کیا بات یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی نارمل صورتحال ہے. اس وقت ایک محاذرہ ہی ہے, ایک کشمکش ہے, ایک تناؤ ہے, ایک دوسرے پہ چور ڈاکو کشمیر فروشی ملک دشمنی کے الزامات لگ رہے ہیں کہ سیاسی لیڈرشپ کو میچورٹی دکھانی چاہیے اور ایک ایک قدم پیچھے آنا چاہیے. اور ایک ریکویسٹ میں خاور گھمن صاحب سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایشوز کی بات کرنی چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو کہیں ایک جگہ پہ میں محسوس کرتا ہوں کہ چونکہ خاور صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, اسلام آباد ہمارا دارالخلاف ہے, وہاں پر ایشوز ہے, وہ ایشوز کی بات کریں. آپ اگر ساری بات شہباز شریف نواز شریف اس تک رکھیں, دیکھیں خاور اس کے لیے شبلی فراز صاحب ہیں, اس کے لیے شہباز گل صاحب ہیں, اس کے لیے فردوس عاشق عوان صاحب ہیں. میں آپ سے یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ ایشوز بتائیں کہ اسلام آباد کے اندر کیا ہو رہا ہے. دیکھیں بات یہ حکومت جس دن ڈیلیور کرے گی نا تو اپوزیشن کی سرگرمیاں خود ہی نیچے آ جائیں گی. لہٰذا ہمیں کسی کے ساتھ اپنے آپ کو انکلائن نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو یہ گفتگو کی جاتی ہے اس میں تھوڑی سی ریسٹرینٹ اور تھوڑا سا نیچے لے کے آئیں ٹیمپر کو, ایک ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب ٹیمپر نیچے آئے گا نا اور تھوڑا سا پارلیمانی مینرز کو مانیں گے تو گفتگو کے امکانات بڑھ جائیں گے. کریکشن خبر لاسٹ دیکھیں, میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ سلمان صاحب کہیں سے کوئی لائن لے کے بیان کرتے ہیں. چلیں یہ تو چلتی رہے گی ہمارے پروگرام میں بات چیت. ناظرین پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دیجیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے. لانے کے بعد Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.